آپ نے دیکھا بقرہ عید کا گزرنے کے ساتھ ساتھ مونسون کا سلسلہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں کا موسم ہے، اس کے علاوہ جیسے ایک بار پھر جو ہے کرونا کا جو ہے وہ لہر جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے۔ خبریں روز آ رہی ہیں کہ 2 3 4 5 10 مریض جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان تمام موضوع کے اوپر بات کریں اور ہاسپٹل کے حوالے سے اور ملتان کے حوالے سے بھی پوچھیں کہ اس وقت وہاں کی کیا صورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ کیا کہیں گے عید کے بعد جو گیسٹرو خاص طور پر جو ہے اس حوالے سے پیشنٹس کا جو ریشیو ہے، کیونکہ یہ یقیناً مڈ ملتان میں ہاسپٹل شہباز شریف ہاسپٹل اندرون شہر جو ہے ہمارا، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی اس کی وجہ ہے اور کس طریقے کے ساتھ آئندہ جو ہے جو آج کیا آپ کے پروگرام سننے کے بعد جو لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم صاحب تھینک یو، آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا، ہاسپٹل کو وزٹ کی، موسٹ ویلکم۔ عوام کو آگاہی ہونی چاہیے معاملات کے سلسلے میں، خاص طور پر صحت کے لحاظ سے۔ 3 واقعی کرنٹ ایشوز ہیں جن کے اندر سب سے پہلا ایشو جو ہے آج کل وہ گیسٹرو کا ہے۔ عید کے بعد جو ہے نا واقعی تھوڑا سا پیشنٹ کا فلو زیادہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے لیے ایم ایس صاحب نے پہلے سے ہی اس چیز کو جو ہے نا مینیج کر رکھا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلایا تھا، ڈی ایم ایس کو بلایا تھا، میٹنگ کی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ممکن ہے ایسا ہو، تو اس کو پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے تینوں شفٹوں میں انہوں نے آئی وی انفیوژن اور اینٹی بائیوٹکس اور فلیجل وغیرہ کا اہتمام کیا تاکہ کوئی بھی پیشنٹ آنے والا پریشان نہ ہو، کم از کم اس کو جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ پرووائڈ کیا جا سکے، بلا تمیز اس کے کہ مارننگ ہے، ایوننگ ہے، نائٹ ہے۔ ہمارا ایمرجنسی 24 آورس کھلی ہے، ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور لیب بھی کھلی ہے، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ مزید جو اصل چیز ہے کہ پیشنٹس کو چاہیے یہ کہ اپنے گھر کے باہر دیکھیں کہ جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، خاص طور پر ان کا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اگر وہ کریں، صفائی، گھروں کی صفائی کریں، باہر کی کریں، دیکھیں چیزوں کو، آج کل مکھیوں کا موسم ہے، ڈھانپ کر رکھیں، تاکہ جو ابتدا ہے اسی میں اگر آپ اس کو پروٹوکول کو اڈاپٹ کر لیں گے تو یہ ریشو کم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کا کام جو شروع ہوتا ہے نا وہ آفٹر ریئیکشن ہے، جب ایک پیشنٹ کو پرابلم آ گیا ڈاکٹر کے پاس تو وہ تب رجوع کرتا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ گھر کے اندر پروٹوکول یہی ہے کہ وہ کم از کم صفائی کا خاص خیال رکھیں، نمکول ORS جو ہے اس کی وافر مقدار گھر میں موجود ہو، زیادہ تر لیکوڈ استعمال کریں، چیزوں کو پانی کا کوشش کریں کہ ابال کر پئیں، اور خاص طور پر جو بچے وغیرہ ہیں وہ باہر سے چھاپوں سے ادھر ادھر سے کوئی چیزیں وغیرہ لے کرنا، اور اگر کسی کو وومٹنگ یا لوز موشن ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے آرام آ جائے گا، کہ پھکی لے لی، یہ لے لیا، نہیں، وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرے تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا بر وقت شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو کرونا والی بات ہے وہ لہر ضرور آئی ہے، لیکن ابھی ایسا پیشنٹ کوئی دیکھنے میں آیا نہیں ہے کہ جس کو ٹیسٹ کروائے ہوں، اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں پروٹوکول باقاعدہ، ڈینگی کا بھی ہے، علیحدہ علیحدہ کاؤنٹر ہم نے بنائے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ابھی ایسی کوئی سچ بات سامنے نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس میں کئی لوگوں کا ایسے سوچنا سمجھنا ہے کہ کرونا کوئی وائرس نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک یقیناً کہ ایک ایگزیکٹو پوسٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ کی بات کی اہمیت ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، تو یہ کرونا کے حوالے سے کہ کرونا ختم ہو گیا، کرونا نہیں تھا، پھر کرونا کی دوسری لہر آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کوئی میسیج جو ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اس کو ہم انفرادی طور پر جب تک احتیاط نہیں کریں گے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ دیکھیں کسی بھی معاملے میں نا یہ بات کہہ دینا کہ جی ہم یہ بالکل ریکٹیفائڈ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ریکٹیفیکیشن مکمل طور پر، خاص طور پر اب کرونا میں اور گیسٹرو میں آپ دیکھیں نا مماثلت کیا ہے، گیدرنگ ہے،
گیدرنگ اب عید تہوار گزرا ہے، اس میں مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رش ہے، معاملات ہیں، اس میں وہ کیئر نہیں کرنا، تو وہ ظاہر ہے وہ پرابلم تو آنی ہے. لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں، اب خاص طور پر اوپر سے انڈیکیٹرز آئے ہیں کہ ماسک کا استعمال دوبارہ شروع کروایا جائے، فاصلہ رکھا جائے، اور خاص طور پر جو ہے نا جو گیدرنگ ہے اس سے اوائڈ کیا جائے. ہم ڈاکٹر ذاتی طور پر جو ہے نا اس وقت کسی کی ہیلپ زیادہ کر سکتا ہے جب پیشنٹ اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے لوگ بھی کوآپریٹو ہوں. ہمیں آپ جو ریکویسٹ ہے نا وہ آپ لوگوں سے اس تعاون کی ہے کہ جو کم از کم احتیاطی تدابیر جو ان لوگوں نے کرنی ہے اس میں وہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں. باقی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی معاملہ ہے اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہماری طرف سے کوئی نیگلیجنسی نہیں ہے. بس وہ یہی ہے کہ خاص طور پر اب جیسے اب ڈینگی کی مثال لے لیں، اب جگہ جگہ بارش پچھلے دنوں میں ہوئی ہے، جگہ جگہ پانی اکٹھا ہو گیا، مچھر ہے، اسی طریقے کے ساتھ وہیں کنٹامینیشن ہے، وہیں وہ چھاپے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں مکھیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہیں انہوں نے جو کھایا پیا ہے گوشت کی کہیں اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کہیں اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں، فضول پارچجات پڑے ہوئے ہیں. ان کو مطلب ہے اس کے لیے پراپرلی کوئی مینیج کریں گے تو یہ اس کو ہم لوگ اس پر ہم غالب آ سکتے ہیں. باقی یہ کہا جائے نا کہ اس میں بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بیماری جب آتی ہے تو وہ ڈاکٹر کو بھی دبوچ لیتی ہے، اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا نا تو وہ ڈاکٹر بھی پکڑا جائے گا. ہمارے بہت سارے پاکستان کے، ہاں جی جی جی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو دیکھ لیں، مطلب ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو، وہ کرونا کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس میرے اچھے اچھے کولیگز جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ اس کے شکار رہے ہیں. میری اپنی فیملی میں میرے سسر، میری جو ساس، ان دونوں کی ڈیتھ کرونا میں ہوئی. تو یہ کہا جائے کہ یہ بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بیماری تو ہے. لیکن یہ کہا جائے ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسا ٹریٹمنٹ کی نوبت ہی کیوں آئے، ٹریٹمنٹ کی نوبت ہی نہ آنے دیں. وہ جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو آپ کریں اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اس میں سیفٹی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شہباز شریف ہاسپٹل کی اگر بات کی جائے ناظرین تو یہ ملتان کے وسط میں موجود ہے. یہ غالباً 180 کے قریب جو ہے بیڈ پر مشتمل ہے. جو راؤنڈ دی کلاک جو ہے اس کی سروسز جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے الحمدللہ. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، میں نے خود بھی کئی بار وزٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کہیں گے؟ آج کل جو ہے ہمارا جیسے جب سے یہ بنا ہے میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے اندرون شہر سے وہ جو نشتر ہاسپٹل تھا اس کا برڈن تھوڑا سا کم ہوا ہے. یہ شہباز شریف تھوڑا سا برڈن کم نہیں ہوا، کافی برڈن کم ہوا ہے. یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ اندرون شہر دائیں بائیں آگے پیچھے 50% سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ برداشت کر رکھا. اس کو ہم لوگ یہاں سروسز دے رہے ہیں. یہاں کنسلٹنٹ کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا وہ لوگ جنہوں نے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کی بات سن رہے ہیں کہ وہ اگر یہاں پر آپ تک آئیں ہاسپٹل تک شہباز شریف تو ان کے ذہن میں 100 طرح کے سوال ہوں گے. نشتر کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی وہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے ہمارے ویورز کے لیے خاص طور پر کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اگر بیماری آپ کو ہے یا آپ اس کی تشخیص کے لیے آنا چاہتے ہیں، علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں تو راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور وہ کس کس جو ہے شعبے سے وابستہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں. دیکھیں جتنے نشتر میں شعبے کام کر رہے ہیں تقریباً 90% شعبہ جات یہاں بھی کھلے ہوئے ہیں. کنسلٹنٹ وہاں بھی ہیں، یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپریشن وہاں بھی ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پیشنٹ کے کیئر پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ مشینری کی یا اس کی ڈیمانڈ آگے بھیجی ہوئی ہے تاکہ جو کریٹیکل آپریشنز ہیں یا جو معاملات ہیں ان کو بھی کیا جا سکے. تقریباً میرا خیال ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں جو یہاں پر کنسلٹنٹ موجود نہ ہو اور مریض کو دیکھ نہ رہا ہو. 2.5 سے اب تو ایوننگ کے اوپر بھی او پی ڈی شروع کر دی ہے. سیکٹری ہیلتھ صاحب جو آئے ہیں انہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ آپ نے ایوننگ پہ بھی او پی ڈی شروع کرنی ہے. او پی ڈی شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا مریض ہے اس کو اب آؤٹ ڈور پیشنٹ کے طور پر ڈیل کیا جائے گا اور ڈسپینسری سے اس کو باقاعدہ جو ادویات ہیں وہ بھی دی جائیں گی. کنسلٹنٹ کا راؤنڈ ایوننگ کے اوپر بھی ہے.
کوئی ایمرجنسی کیسز ہوں تو وہ آ کر اسے بھی، خاص طور پر ان دنوں میں روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں آرتھوپیڈک سرجری عام روٹین میں جو ہے زیادہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہڈی جوڑ ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں، وہ لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں بڑے۔ اس کے علاوہ آئی او پی ڈی، ابھی آپ آئے ہیں ابھی چلے جائیں تو ایک دن او پی ڈی ہے، ایک دن سرجری ہے، 2 کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں۔ ای این ٹی والی پہلے نہیں تھی سہولت، اب یہاں پر ای این ٹی کا آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹر بھی کھل گیا، جنرل سرجری تو ہو ہی رہی ہے۔ گائنی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ساتھ فاطمہ بھی بنا ہوا ہے، فاطمہ میڈیکل سینٹر ادھر مینیج ہو رہا ہے، وہاں علیحدہ ایک پورا کنسلٹنٹ کا پروٹوکول ہے، وہاں جو گائنی کے جو کنسلٹنٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی ایم ایس ایم ایس سارے ڈیل کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو معاملات ہیں ان کو کافی زیادہ کور کیا ہے، باقی 100% کوریج جو ہے نا مخدوم صاحب وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی۔ یہ کہا جائے کہ بھئی ہم ہر ایک کو مطمئن کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ 85% 90% لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، 90% ایسے ہیں جو ان کے ذہن میں کوئی بات ایسی ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، اس ٹائم اگر فرض کریں کہ 10 منٹ 15 منٹ بھی، تو اس میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو فوری طور پر وہ کہیں گے ابھی آئے ہیں فوری طور پر مینیج ہو۔ یہاں ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے یہاں ڈیلی اچھا خاصا آؤٹ ڈور ہے، ہر ایک آدمی کو پروٹوکول دیں دوسرے کو نہ دیں وہ پھر ناراضگی والی بات ہے، وہ کہے گا جی اس کی طرف پتہ نہیں خاص توجہ ہے، ہماری طرف نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے نا ہر کمرے کے ساتھ گارڈ کو بٹھایا ہے، لائننگ کا سسٹم کیا ہے، ڈاکٹر وقتی طور پر نہیں، راؤنڈ دا کلاک وہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں۔ میں 3 دیکھے نا ایمرجنسی میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین علیحدہ بیٹھی ہیں، ڈاکٹر میل ڈاکٹر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امین بھائی آپ بتائیں نا اور کیا کریں؟ یہی میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے ایک ہاسپٹل کی جانب سے ایک میسیج جو ہے، ہیلدی میسیج، موسم کے حوالے سے، عید گزرنے کے بعد اور پھر موسم گرما ہے اور مونسون کی بارشیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی میسیج ایسا ہو جو ویورز کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے مضافات میں جو ہمارے ویورز ہیں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو ہاسپٹل تک جن کی رسائی نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کی بات سن کر وہاں احتیاطی تدابیر کر احتیاط کر وہ یقیناً اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ میسیج کوئی ایسا کوئی دیجیے۔ پہلی بات تو یہ میرا میسیج یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی وہ پرابلم فیل کرتے ہیں، ایک موشن بھی آیا ہے یا وومٹ ہوا ہے، تو وہ کسی جو ہے نا تاخیر کے بغیر وہ ڈاکٹر کو اپروچ کریں، ادھر ادھر مت جائیں، کویکری کی طرف مت جائیں۔ یہ پرابلم ایسا ہے گیسٹرو کا کہ یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہونے نہ پائے، اس کے لیے جو گھر کی چیزیں ہیں ان کو ڈھک کے رکھیں، گھر میں صفائی کا انتظام کریں، گیدرنگ سے زیادہ جو ہے نا اوائڈ کریں، چیزوں کو خاص طور پر پانی وغیرہ جو پئیں وہ ابال کر پئیں، اور اپنی جو ٹینکیاں وغیرہ ہیں پانی کی ان کی صفائی وغیرہ کروا لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پانی کو ایک دفعہ ابال لیں، ابال کر پانی کا استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی جو معاملات ہیں، چیزیں مکمل طور پر جو گھر میں بنائی جائیں وہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں لیں، باہر کی چیزوں سے ذرا اوائڈ کریں، اور مکمل طور پر ان کی جو ہے نا تیاری کریں، مکمل طور پر اس کو پکائیں، کچی چیز نہ استعمال کریں۔ اور باہر نکلیں تو آپ باہر دیکھیں کہ ان کے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کرکٹ وغیرہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہاں ایک کوئی ڈرم وغیرہ رکھ لیں، اپنی مدد آپ کے تحت کر لیں، تمام کا تمام محلے کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ایک جگہ کے پر اکٹھا کریں، اس ڈرم میں پھینکیں، اور وہ میونسپل والے آئیں تو ان کو کہیں کہ بھئی آگے اٹھا کے لے جائیں۔ سینیٹیشن کا خیال رکھیں کہ گٹر وغیرہ بند نہیں ہونے چاہیے، نالیاں بند نہ ہوں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ گھر میں سپرے وغیرہ مکھیوں کا کریں، تاکہ اس سے جو ہے نا خاص طور پر جب بھی کھانا کھائیں صابن سے ہاتھ وغیرہ دھو کے کھائیں۔ اس کے بعد برتنوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد فوری طور پر انہیں دھو دیں، پڑا نہ رہنے دیں۔ بعض اوقات وہ جو واش بیسن ہے یا اس میں وہ برتنوں کا ڈھگ لگ جاتا ہے، اس کو دھوتے نہیں ہیں،
تو ان تمام چیزوں کو اور خاص طور پر وہ خاص اس کا خیال رکھیں کہ گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی یا کوئی ایلیمنٹس ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ خاص طور پر واش روم میں جہاں سوتے ہیں وہاں پر اور دائیں بائیں آگے پیچھے وہ سپرے وغیرہ کر کے سوئیں. اور رات کو پرٹیکولرلی جو ہے نا اگر وہ مچھر کا یا پانی اکٹھا نہ ہو، وہ دیکھیں گھر میں کسی جگہ کے اوپر کو پرانا پانی اکٹھا اگر ہو تو اس کو ختم کر دیں. یہ احتیاطیں ہیں اگر اس کو کی جائیں تو میرا اور باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں اور فاصلہ رکھیں. ان تمام چیزوں کو ملی جلی پروٹوکول کو ذرا اڈاپٹ کریں تو مجھے امید ہے کہ انہیں کافی سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے اس سے. ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام عوام کی آواز. جیسے کہ آج ڈی ایم ایس شہباز شریف ہاسپٹل ملتان میرے ساتھ ڈاکٹر ہارون بخاری صاحب موجود تھے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس حوالے سے ان سے اس کی معلومات لے کر آپ نے جو ویورز تھے تاکہ وہ اس تک مستفید ہو. جب تک ہم انفرادی طور پر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے یقیناً جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب رواں دواں نہیں ہو. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا اور گرد و نواں دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. کی